اسپیکر صاحب کی پاورز کا جہاں تک تعلق ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ ووٹنگ کا پروسیس سیکرٹ بیلٹ کے تھرو نہیں ہو رہا، یہ ایک اوپن ووٹنگ ہے، لہٰذا اسپیکر صاحب نہ تو اس میں پریزائڈنگ آفیسر ہے نہ ہی ریٹرننگ آفیسر ہے، ان کا کام صرف اور صرف پیس اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھنا ہے اور پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا۔ 8 مارچ 2022 کو حکومت کے خلاف ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہے۔ اپوزیشن نے اس کے اندر ایک موو پیش کیا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اپنا کانفیڈنس کھو چکے ہیں پارلیمنٹ سے، لہٰذا ان کو اپنی سیٹ خالی کر دینی چاہیے۔ اس صورتحال میں حکومت نے آرٹیکل 63A کا سہارا لیا ہے اور انہوں نے ایک پریزیڈنشیل ریفرنس فائل کر دیا ہے کہ کیا آیا ایسے ان کے اپنے پارٹی ممبران جو اب دوسری طرف جا چکے ہیں، کیا وہ پارٹی ہیڈ کے خلاف ووٹ دے سکتے ہیں، اس کی مرضی کے خلاف ووٹ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، اور اگر دے سکتے ہیں تو کیا ان کا ووٹ کاؤنٹ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اور اگر کیا ان کو ووٹنگ سے روکا جا سکتا ہے یا نہیں روکا جا سکتا، یا اگر وہ ووٹ کاسٹ کر دیتے ہیں تو کیا 62 آرٹیکل کے انڈر ان کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ یہاں ان سوالات کا جواب دینے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم آرٹیکل 63A کے ہسٹری میں جائیں۔ آرٹیکل 6397 میں 14th امینڈمنٹ کی صورت میں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں انٹروڈیوس کرایا گیا، جس کو 2002 کے لیگل فریم ورک آرڈر میں امینڈ کیا گیا، اور اس کی کرنٹ شکل ہمیں 2010 کی 18ویں ترمیم کے صورت میں سامنے آتی ہے۔ سپریم کورٹ بھی اپنے ایک آرڈر میں ان تمام ورژن کا کمپیریزن کرتے ہوئے یہ کہہ چکی ہے کہ اس سے پچھلے 2002 اور 97 کے جو ورژنز تھے they were much harsh، اور جبکہ اب کا لا از ریلیٹیولی بیٹر دین دیم۔ انٹرنیشنلی اگر اس کو دیکھا جائے تو جتنی بھی ڈیولپڈ ڈیموکریسیز ہیں، فرانس، کینیڈا، آسٹریلیا، جرمنی، وہاں پر ایسے کوئی سملر لاز موجود نہیں ہے جہاں پہ پارٹی ممبران کے اوپر کسی قسم کی ریسٹرکشن ہو کہ انہوں نے ووٹ آیا وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہی کیوں نہ ہو، اس میں پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن کے مطابق چلنا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق ووٹ نہیں دے سکتے۔ حال ہی میں ڈونلڈ ٹرمپ کی امپیچمنٹ کے دوران بھی اس کے اپنے پارٹی کے 7 سینیٹرز نے اس کے خلاف، اس کی امپیچمنٹ میں اس کے خلاف ووٹ کیا تھا، اور ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی قانونی کارروائی بھی نہیں کی گئی۔ صرف 40 کنٹریز ہیں جہاں پر ایسی کوئی ریسٹرکشن موجود ہے، اور ان 40 کنٹریز میں سے بھی 6 کنٹریز جن میں سے ایک پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، زمبابوے ہے اور افغانستان ہے، جہاں پہ کوئی پیونیٹیو میجر لیا گیا ہے اس پارلیمنٹ ممبر کو ڈی سیٹ کرنے کا اگر وہ پارٹی ہیڈ کی مرضی کے خلاف جاتا ہے۔ تو پارٹی ممبر کو ڈی سیٹ کرنے کا پروسیجر بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کی سب سے پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ ووٹ ڈال چکا ہو، اس کا ایکٹ ہو چکا ہو۔ اس کے بعد پارٹی ہیڈ ایک شو کاز نوٹس جاری کرتا ہے جس کے تحت اس کو ایک موقع دیا جاتا ہے اپنی صفائی پیش کرنے کا۔ اس کے بعد ہی پارٹی ہیڈ اسپیکر کو یا گورنر کو ایز دا کیس میں بی وہ اپنی ریکمنڈیشن فارورڈ کرتا ہے کہ اس بندے کو اس نے ہماری مرضی کے خلاف ووٹ ڈالا ہے، لہٰذا اس کو ڈی سیٹ کیا جائے، اور وہ ریکمنڈیشن اسپیکر پھر الیکشن کمیشن کو فارورڈ کرتا ہے، جہاں پر اس کی سنوائی کے بعد الیکشن کمیشن اس چیز کا فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو ڈی سیٹ کر دیا جائے، وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جاتا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کے خلاف بھی اس ممبر کے پاس ایک اپیل کا حق دیا گیا ہے جو کہ سپریم کورٹ ہی میں لائے کرتی ہے۔ جب پریزیڈنشیل ریفرنس کا کوئی خاطر خواہ جواب سامنے نہ آیا تو حکومت نے ڈپٹی اسپیکر صاحب کے تھرو آرٹیکل 5 کو سامنے رکھتے ہوئے اس ریزولوشن کو، اس بل کو، اس موو کو ڈسمس کر دیا، جو کہ قانون میں اس کی کوئی سپورٹ، ہمیں سامنے کوئی سپورٹنگ پروویژن نظر نہیں آتی۔ ایک چیز کو سامنے رکھا گیا ہے جس کے اوپر بحث کی جا رہی ہے کہ کیا آرٹیکل 69 کے ہوتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر کی یا اسپیکر کی کسی بھی رولنگ میں کیا عدالت انٹرفیئر کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ اگر آرٹیکل 69 کی لینگویج بھی پڑھی جائے تو اس میں جو انٹرفیئرنس کو روکا گیا ہے وہ صرف پروسیجرل ارریگولیرٹی کی حد تک روکا گیا ہے اور کنڈکٹ آف بزنس کی حد تک روکا گیا ہے۔ ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں
2017 میں عمران خان صاحب نے اسپیکر ایاز صادق صاحب کی رولنگ کو چیلنج کیا تھا اور وہ سکسیسفلی چیلنج کیا تھا اور ان کی رولنگ کو اوور ٹرن کر دیا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ دیٹ از پلینلی اللیگل. اسی طریقے سے مزید تھوڑا پیچھے جائیں تو فہمیدہ مرزا صاحبہ کی رولنگ کے خلاف نواز شریف صاحب گئے تھے اور ان کی رولنگ کو بھی سپریم کورٹ نے اوور ٹرن کر دیا تھا, یعنی کہ آرٹیکل 69 کو بہت کلیئرلی لے ڈاؤن کر دیا تھا کہ صرف پروسیجرل ارریگولیرٹی کے اوپر ہم کامنٹ نہیں کریں گے, انٹرفیئر نہیں کریں گے, لیکن جہاں کوئی ایکٹ ایسا ہے جو کہ پلینلی اللیگل ہے, بادی نظر میں اللیگل ہے, تو اس کو جو ہے کسی قسم کی ایگزیمپشن یا امیونٹی نہیں دی جا سکتی, اس کو اوور ٹرن کر دیا جائے گا. آرٹیکل 5 کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ ایوری سٹیزن آف دا اسٹیٹ ہیز ٹو بی لائل ٹورڈز دا اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینٹ ٹورڈز دا کانسٹیٹیوشن. اور کیونکہ یہ خدشہ سامنے آیا ہے ایک خط کی صورت میں کہ ایک ایکسٹرنل تھریٹ ہے جس کی وجہ سے, جس کے ایما پہ یہ تمام اپوزیشن ممبران اکٹھے ہو کر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لائے ہیں, لہٰذا یہ لوگ اپنی لائلٹی ٹورڈز دا اسٹیٹ کھو چکے ہیں, اس لیے ان کی لائی ہوئی موو کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا. یہاں پر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا اسپیکر کے پاس کوئی ایسی پاور قانون میں دی گئی ہے کہ وہ اس کو ڈسمس کر سکے, تو اس کا جواب نہ میں ہے, کیونکہ یہ الیکشنز اوپن الیکشنز ہیں, دے آر ناٹ سیکرٹ بیلٹ کے تحت نہیں ہو رہے, لہٰذا اس کے اندر جو اسپیکر صاحب ہیں وہ نہ تو پریزائڈنگ آفیسر ہیں نہ ہی ریٹرننگ آفیسر ہیں. ان کا کام صرف پروسیڈنگز کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ووٹس کو کاؤنٹ کر کے ان کو اناؤنس کرنا ہے. قانون میں ایسی کوئی صورتحال, کوئی بھی ایسا پروویژن, اجازت ایکسپریسلی لے ڈاؤن نہیں کی گئی جس کے تحت اسپیکر صاحب یہ رولنگ پاس کر سکتے. جب وہ یہ رولنگ پاس کر چکے ہیں تو اپوزیشن کا کہنا ہے کہ یہ رولنگ از اگینسٹ دا اسپرٹ آف کانسٹیٹیوشن اینڈ اگینسٹ دا ایکسپریسلی لیڈ ڈاؤن پروویژنز آف دا کانسٹیٹیوشن, لہٰذا انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کی ہے, ان کے خلاف غداری کا مقدمہ چلایا جائے. تو یہ معاملہ بھی اتنا آسان نہیں ہوگا. اسپیکر صاحب کے اس رولنگ کے آیا کوئی قانونی جواز تو سامنے نہیں ہے اور یہ بظاہر ایک انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے, لیکن کیا از اٹ سفیشینٹ کہ اس صورتحال میں غداری کا مقدمہ ان کے خلاف چلایا جا سکے؟ تو اس کا جواب نہ میں ہے, کیونکہ ایسے بہت سارے ایکٹس ہوتے ہیں, ایسے بہت ساری اومیشنز ہوتی ہیں, ایسے بہت سارے لاز پاس کر دیے جاتے ہیں پارلیمنٹ کی طرف سے جس کو سپریم کورٹ لیٹر آن انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر دیتا ہے, اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن ڈکلیئر کر دیتا ہے. 2022 کی ایک ججمنٹ میں سپریم کورٹ خود اس بات کو لکھ چکی ہے کہ غداری اور آرٹیکل 6 اٹ کین ناٹ بی یوزڈ ویری لوزلی.